عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. جیسا کہ ذی الحجہ کی نسبت سے ابھی 2-4 دن میں شروع ہونے والا ہے ذی الحجہ، جس کی جو ہے قرآن کے کریم میں الفجر، جو سورہ فجر ہے، اس کی آیات پہلی، دوسری، تیسری آیات اسی 10 دنوں کے تعلق سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، یہ اس میں جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں اس کی اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے تفسیر کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت چیزوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، والتین والعصر والفجر والشمس واللیل، بہت جگہ پر قسمیں کھائی ہیں۔ قسمیں کھانے کی وجہ یہ تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ عربوں میں یہ بات تھی کہ جو چیز اونچی شان والی، عظمت والی ہے، اس کو جو ہے قسم کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا تاکہ لوگ جو ہے اس کی اہمیت کو جانیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہے ہیں اور 10 راتوں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والفجر وليال عشر کے متعلق فرمایا کہ فجر سے مراد صبح ہے، فجر جیسے ہم صبح کہتے ہیں، اور عشر سے مراد عشرہ نہر، یعنی کہ ذی الحجہ کے پہلا عشرہ جو ہے اس سے مراد ہے۔ وليال عشر، عشر یعنی 10، جس میں جو ہے آپ کے قربانی کا دن بھی آ جاتا ہے، اور والشفع والوتر یعنی کہ آڈ اور ایون۔ آڈ سے مراد جو ہے آپ کا قربانی کا دن جو 10واں دن ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور والشفع ایون سے مراد جو ہے آپ کا آڈ سے مراد عرفہ ہے، اور ایون سے مراد آپ کی نہر ہے، 10th کو جو ہے۔ آڈ جو ہے 9th جو ہے آڈ ہے، نمبر ہے، تو اس حساب سے وہ عرفے کا 9th ڈے رہتا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ، نیک اعمال جو اس 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ اس 10 دنوں کے اعمال، نیک اعمال جو کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے، کہ جہاد جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں جو جہاد ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی جہاد بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں ایک چیز ہے، وہ جو ہے ان 10 اعمالوں سے بڑھ کے ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ بندہ جب جہاد پہ جاتا ہے تو اپنا خوب مال اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، گھوڑے، جو بھی چیزیں خرچ ہوتا ہے راستے میں وہ سب لے کے جاتا ہے، اور اپنی جان بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مال بھی لٹ گیا جانے کے بعد اور اس کی جان بھی چلے گی۔ اس سے یہ بڑا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دوسرا نہیں ہے عمل، یعنی کہ آپ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت والی 10 دن ہے۔ علماء فرماتے ہیں آخری عشرہ جو رمضان کا ہے اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک یہ 10 دنوں کی اہمیت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں عبادت کرنا جس قدر پسندیدہ ہے، سیم پہلے جو ہے اسی طریقے کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہو رہا ہے، اتنا دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ یہ تو سیم الفاظ ہے، اس میں بھی تھے اس میں بھی ہے۔ اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے، یعنی کہ 360 دن آپ روزہ رکھنے کے برابر ہے، ایک روزہ رکھنا، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور راتوں کی عبادت جو ہے، جیسے شب قدر کی عبادت میں اہمیت ہے،
اسی طرح ہے سے یہ 10 دنوں کی عبادت، رات کی عبادت بھی شب قدر کی طرح بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اور اہمیت والی بھی ہے۔ ان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک، یہ تیسری حدیث ہے، نزدیک کوئی عمل اتنا محبوب اور باعظمت نہیں جتنا وہ عمل ہے جو اس 10 دنوں میں ہے۔ تیسری حدیث میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دنوں میں جو اعمال ہیں وہ اتنے زیادہ محبوب ہیں اور بڑے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں اللہ کی نظر میں، جو اس دنوں میں یعنی کہ ذی الحجہ کی پہلی سے لے کے عشرہ تک کے ہیں۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل و تکبیر و تمہید کرو۔ تحلیل و تکبیر، تمہید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور تمہید کیا ہے؟ وللہ الحمد۔ یہ 3 کلمات کا زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں ورد کرتے رہے۔ دوسرے تسبیحات کے علاوہ اسپیشل جو تسبیح ہے یہ 10 دنوں کی، یہ تسبیح ہے کہ آپ ان دنوں میں، جیسے کہ ہم آخری عشرے میں پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ العظیم، وہ دعا جو ہے اس عشرے میں اس کلمے کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تکبیر تشریق کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جو اللہ اکبر، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، جو آخری عید کے دن سے شروع ہوتی ہے، ماہ ذی الحجہ کی، بلکہ 9 سے شروع ہوتی ہے۔ عرفہ جو ہوتا ہے، عرفہ سے شروع ہو جاتی ہے تسبیح، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 1 دفعہ کم سے کم پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہے 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، اور عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد۔ اس لیے پڑھنا ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، یعنی آپ جب حج پہ تھے تو آپ نے پڑھا ہے، دوسرے حجاج بھی، اب جتنے حجاج ہیں یہ کلمے کو بار بار تکبیر کو پڑھتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حالانکہ اب مزاج بہت کم ہوتا جا رہا ہے، پچھلے حج میں ہم نے غور کیا ہے کہ بہت کم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں، یا وہ دل میں پڑھ رہے ہیں، آواز سے پڑھنے والے تو بہت چند ملے ہیں، ہزاروں میں 1 آدھ دفعہ۔ تو یہ دھیرے دھیرے جو ہے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ حجاج جو ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بڑائی کو مکے میں بیان کر رہے ہیں، منی میں بیان کر رہے ہیں، عرفات میں بیان کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ میچ ہو جانا ہمارا بھی، وہ بھی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو سارے مسلمان جہاں بھی ہو دنیا میں سب اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا ان کے ساتھ آپ کی برابری ہو جائے گی، وہ جیسے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ عورتیں گھر میں پڑھیں گی اور مرد مسجد میں پڑھیں گے۔ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، اسی لیے انڈیا وغیرہ میں جو ہے 1 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور سعودی عرب میں 3 دفعہ، عرب ممالکوں میں 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کیونکہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، تو اس کا مرد ہو یا عورت ہو، سب کو اس کا اہتمام کرنا ہے ان دنوں میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے عرفے کا روزہ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ جو پچھلا سال گزر چکا ہے ہمارا، جو گناہوں، جو ہمارے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اور آئندہ سال کے گناہ کو، آئندہ آنے والے جو ہم چھوٹے موٹے جو گناہ کریں گے وہ گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کتنا آسان موقع ہے! ایک بندہ جو ہے 14-15 گھنٹے اللہ کی عبادت کر کے، اپنے آپ کو جو ہے، جو خواہشات ہیں کھانے پینے کی، اس سے رک کے، اپنی زبان، اپنی آنکھ کی حفاظت کر کے، اپنے دل کی حفاظت کر کے جو روزہ 14-15-18 گھنٹے گزارتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کی برکت کی وجہ سے اس کے جو ہے نا پچھلے 1 سال کے گناہ اور آگے کے 1 سال کے گناہ، تو ہر بندہ ہر سال اگر ہم یہ رکھتے رہیں گے تو ہمارے گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، وہ ہمارے رہیں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کتنی جو ہے نا یہ بات مضبوط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، جو کتنی بڑا برکت بات ہے ہمارے لیے۔ اور دوسری ایک حدیث میں یوم عرفہ کے بارے میں آتا ہے، جو 9 ہوتا ہے عید سے 1 دن پہلے والا، تو ہم لوگ جو ہے
شاپنگ میں، اس میں اپنا وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ عشرہ ذوالحجہ سے پہلے ہمارے گھر کے پورے جو بھی سودا وغیرہ ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کپڑے وغیرہ کا معاملات ہیں، ان سب چیزوں کو ہم مکمل کر لیں پہلی تاریخ سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے اب ہم کوشش کریں کہ 10 دنوں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اذکار کریں، روزہ رکھیں 10 دن، انشاءاللہ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سعادت عطا فرمائے۔ یہاں پہ یوم عرفہ کے دن کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت امپورٹنٹ دن ہے یوم عرفہ کا، تو بالکل ہم کو سب چیزیں چھوڑ کے اس پہ لگے رہنا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ مختلف دنوں میں مختلف طریقے سے اللہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ میرا جو ہے جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ گناہوں سے زندگی گزارتا ہے وہ، کیونکہ ہمارے ساتھ شیطان نفس لگا ہے، ہم جو گناہ کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم اور شان والی ذات ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف اس دنیا سے جائیں۔ تو یہ ہم کو ہر سال کچھ نہ کچھ موقع دیتے ہیں، یہ بھی ایک موقع ہے ہمارے لیے۔ جیسے عرفے کا روزہ ہم رکھیں گے تو ہمارے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں اور آنے والے کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ کتنا آسان ہے ہم کو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم سے رہائی کر دیتا ہے بندوں کو، یہ دوسری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو میری رحمت اور مغفرت کے سوا کیا چاہیے؟ کیونکہ فرشتوں نے پوچھا تھا نا بھی یہ کیوں بنا رہے ہیں، ہم نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب بنائے تو فرشتے نے بولا کہ کیوں ان کو بنا رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ بولے تھے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اللہ فخر سے کریں گے ہماری عبادتوں کو دیکھ کے بندوں کی، دیکھو تم یہ کہے تھے میرے بندے سب چیزیں ان کے خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، تکالیفیں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ہوتے ہوئے بھی میری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے بتائیں گے اپنے بندوں کے بارے میں جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو یہ عرفہ کا تو ہم کو جو ہے نا بالکل پکا ارادہ کرنا ہے کہ عرفہ کے دن ہم اپنی پوری دن اور رات کو اللہ کی رضا اور اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرائیں گے، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، بس سورہ انا اعطینا کی یہ آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی بس اپنے رب کے لیے، صلی کہتے ہیں نماز کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ کیونکہ مالی عبادت جو پیسے سے جو خرچ کر کے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری عبادتیں ہیں، بھئی آپ نے کوئی مسجد بنا دی، آپ کوئی کنواں کھود دیا، یہ سب میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ یا کہیں جو ہے خیر خیرات کر دیے، کوئی بندے کی مدد کر دی، سب پیسوں کی ہے، مگر قربانی عبادتوں میں اس بنا پر خاص اہمیت رکھتی ہے کہ کیونکہ دوسرے قوموں میں بھی یہ قربانی کا نظام ہے، یعنی کہ غیر قوم جو ہے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے نا اپنے اپنے بتوں کے بارے میں، اپنے خداؤں کے لیے جو ہے قربانی کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے صرف اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ ان سے سمائل کام تو دونوں بھی ایک کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں ہمارا پیسہ بھی جاتا ہے، تو یہ یونیک عبادت ہے ہماری، اور مسلمان صرف اور صرف ایک اللہ کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے سورہ انعام میں 162 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو کل ان صلاتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ ہماری کیا ہے؟ 3 قسم کی عبادات ہوتی ہے، قولی زبان سے ہم جو عبادت جو کرتے ہیں، جیسے اذکار پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، یا آپ کوئی بیان کر رہے ہیں، یا کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سب جو ہے نا زبان کی عبادت ہیں، قولی عبادت کہتے ہیں اس کو۔ اور اسی طریقے سے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں فعلی بھی ہے، قولی بھی ہے، اس میں جو ہے آپ زبان سے اذکار بھی پڑھ رہے ہیں اور باڈی سے اپنے ایکشنز بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس میں قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ جہاد پہ جا رہے ہیں تو اس میں بھی اپنا مال لگا رہے ہیں، مالی بھی ہے وہ، اپنی قولی بھی ہے اس میں، اور فعلی بھی ہے، آپ جان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ کا حج ہے، حج میں قولی عبادت بھی ہے، آپ اس میں اذکار پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، یہ سب زبانی قول ہے۔ فعلی ہے اس میں کہ آپ چل رہے ہیں، منا سے ادھر جا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور جو ہے آپ صحیح کر رہے ہیں، یہ سب چاہ رہے ہیں، فعل بھی ہو رہا ہے، سب زبان سے بھی کر رہے ہیں، آپ باڈی سے بھی کر رہے ہیں۔
مالی بھی ہے، اس میں حج کو جانے کے لیے آپ خرچ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، مال لگتا ہے، تو اس میں تینوں چیزیں اکٹھا ہیں۔ تو یہ تینوں عبادتیں، ہماری تینوں قسم کی جو عبادتیں ہیں صرف اللہ کے لیے، قول بھی ہم جو اللہ کی عبادت جو زبان سے کرتے ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی کو جو ہے بڑائی اسی کی بیان کرنا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے، یہ سب سارے چیزیں اللہ کے لیے۔ فعلی جو ہے جتنی عبادتیں، سجدہ، رکوع یا اور دوسری جو ہم نے عبادتیں ہیں وہ سب صرف اللہ کے لیے ہے۔ مالی عبادت خرچ بھی جو کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرنے والے، نہ ہی کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ خیر خیرات دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں یا کوئی اور نیک عمل کر رہے ہیں، آپ سب جو ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ ہماری مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے۔ تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے 3 بڑے مذہب تھے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبر میں سے ایک ہیں جن کو سب اپنا بڑا مانتے، یہودی بھی بڑا مانتے اور جو ہے عیسائی بھی بڑا مانتے اور مسلمان بھی بڑا مانتے۔ حتیٰ کہ جو ہے بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جو ہندوستان میں جو ہے برہما جو جس کو کہتے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی ہے بولتے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ بھی ہندو مذہب میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کے والد بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے ابتدائی سے وہ جو ہے بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے۔ تو اتنی پیارے قرآن کی آیتیں ہیں یہ، یعنی کہ باپ سے جو مخاطب ہو رہا ہے والد سے، بہت پیاری آیتیں لگتی ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد، یہ جب اپنے والد سے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کیوں آپ پوچھتے ہیں ان کو، ما لا یسمع، یہ تو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، اور یہ نہ دیکھتے ہیں، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اے ابا جان، کتنی محبت سے اپنے والد کو یہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بت پرست ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے احترام سے، کیسی محبت سے، اگر وہ غلط بھی ہیں تو ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، ہم کو یہاں سے ملتا ہے اس آیت سے۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ کہا اپنے ابا سے، اے ابا جان، میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، اتنے پیارے الفاظ ہیں، لما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمعو، جو سنتے نہیں، ولا یبصر، اور نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں، آپ کی نہ کچھ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی چیز عطا کر سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، تو ایسوں کو کیوں پوچھتے ہیں آپ ابا جان؟ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو میرے ساتھ ہوجئے، میرے ساتھ چلیے ابا جان، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مان کے اپنی زندگی گزار لیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچائے گا وہ راستہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، اللہ سے ملنے کا راستہ۔ آپ میری بات مان لیجئے، اللہ نے مجھے سکھایا ہے، میں آپ کو اللہ تک ملا دوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، پرستش نہ کیجئے، اس کو اپنا بڑا نہ مانیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو اللہ کا نافرمان تھا۔ اس نے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو اس نے تکبر میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس نے وہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا۔ تو اس کی بات کو آپ اپنا جو ہے اس کی عبادت نہ کرو، اس کو اپنا خدا مت مانو، اپنے والد سے فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں، پھر یہ دیکھیں 4 دفعہ یا ابتی یا ابتی، اتنے پیارے الفاظ لگتے ہیں یہ جو والد سے مخاطب ہونے کے اولاد کو۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان آپ جب یہ چیزیں نہیں کریں گے، میں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، آپ نہیں مان رہے ہیں، آپ جو ہے اس کو پوچھ رہے ہیں جن کو جو ہے نہ ہی سنتے ہیں، نہ ہی بول سکتے ہیں، نہ ہی کچھ آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے نہ کریے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے یہ چیزیں کرنے سے آپ کو اللہ کا عذاب آ کر پکڑے گا۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، آپ کو پکڑے گا، آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے، اس کے ساتھ رہنے والے ہو جائیں گے، آپ یہ چھوڑ دیجئے۔ یہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے فرما رہے ہیں۔ ایک دن جشن جیسے گاؤں
میں ہوتا ہے، علاقوں میں ہوتا ہے کوئی بھی چیز کا، تو ایک دفعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی یہی تھا، ان کے جو شہر میں ہوتے تھے وہ، وہاں پہ جو ہے ایک جشن ہو رہا تھا، تو سب گھر والے چھوڑ کے ادھر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ بھی چلو، تو وہ معذرت بولے کہ میں جو ہے بیمار ہوں، انہوں نے کہا تھا اس وقت، کیونکہ یہ سب چیزیں دیکھ کے، شرک وغیرہ دیکھ کے وہ دل میں جو ہے کمزوری محسوس کر رہے تھے، یعنی کہ ایک بیماری جیسی محسوس کر رہے تھے، تو اس نے انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ اور جب سارے لوگ چلے گئے تو وہ بت خانہ جہاں پہ جو ہے آئیڈلس رکھے ہوئے تھے وہاں پہ چلے گئے، اور جا کر جو ہے ان سارے بتوں کو توڑ دیا۔ بات روایت میں یہ ہے کہ آپ جو ہے جو سب سے بڑا بت تھا ان کا، اس بت کے گلے میں جو ہے آپ اپنا ہتھوڑا جو کلہاڑی لے کے گئے تھے توڑنے بتوں کو، وہ جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیے۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کو دیکھیں، تاکہ جو ہے جو ابھی سامنے کھڑے ہیں دوسرے چھوٹے بتوں کو توڑ رہے ہیں، تو بڑا بت کچھ نہیں کر سکا اور وہ ساروں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں، تو بے بس جو تھا وہ بت، وہ دیکھیں ان کے گھر والے آ کے، جو ماننے والے تھے بتوں کو، وہ دیکھیں اور یہ سوچیں جو بت خود اپنا دفاع نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میں مار رہا تو نہیں بچا سکے، تو دوسروں کی کیا مدد کر سکیں گے۔ پھر نمرود بادشاہ تھا اس وقت، اس نے جو ہے نا ڈبیٹ کے لیے ان کو بلایا، کوشش کرا۔ حضرت ابراہیم السلام کے جوابات پر غور کرنے کے بجائے شاہی فرمان جاری کرا، ان سے بات کرے تو وہ بات کو جو ہے ماننے کے بجائے اس نے کیا کیا کہ شاہی فرمان نے ایک آرڈر پاس کیا اور بولا کہ ان کو جلا ڈالو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے جلا کر کیا کرو، معبودوں کی مدد کرو، ان کے جو خدا ہیں، یعنی کہ خدا ان کی مدد کرنے کے بجائے یہاں الٹا معاملہ ہے، بول رہے ہیں کہ ان کو جلا دو، جلا کے ہم اپنے معبودوں کی ہم ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے لیے سلامتی آرام کی چیز بن گئی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا آگ کو، اس سے پہلے بھی ہم یہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، تو وہ جو ہے ایک اسٹنگ جھولا جیسے ہوتا ہے، بچوں کو دیکھتے ہیں جب جھلاتے ہیں جھولا، تو مذاق میں بچے نیچے سے کھینچ لیتے تو وہ آگے دور جا کے گر جاتے تھے، بچپن میں ایسے کھیل دیکھتے تھے بچوں کے، تو اسی طریقے سے جب آگ بھڑکائی گئی تو اس کے قریب کوئی جا نہیں پا رہا تھا، اتنی آگ انہوں نے لگا دی تھی۔ تو اس کے بعد شیطان جو ہے نا، سنا ہے علماء سے کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور آ کے بولا کہ بھائی اس کو ایک بڑا جو ہے جھولا بنائیں، اس پہ بٹھائیں ابراہیم علیہ السلام کو، زور سے جھولا دیتے رہیں، جب جھوکے جب اوپر تک جہاں پہ آگ لگے وہاں تک پہنچ جائے تو آپ جو ہے نیچے سے اس کی جو ہے کھینچ لیں جھولے کو، تاکہ وہ اچھل کے جا کے دور جا کے اس آگ میں گریں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اور ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ برف بن کے جو ہے ان کو تکلیف ہو، نہ ہی اتنی گرم ہو جا کہ جو ہے اس سے جو ہے سلامتی والی ٹھنڈک ہو، جیسے کہ ہم نارمل جیسے ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک دم ٹھنڈی ہو بولے تو ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، برف کی جیسی ہو گئی تو بھی نقصان ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے اس میں کہا بردوں و سلاما، سلامتی والی ٹھنڈی بن جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلامتی والی ٹھنڈک بنا دیا تھا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکی، جس آگ کو جو ہے اتنی آگ لگائے تھے۔ یہ تھوڑا سا میں نے نیٹ سے لیا ہے، یہ جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ اسٹنگ کی طرح بناتے تھے، وہ گلیل جیسا ہوتا ہے ویسا، تو اس کو یہ کھینچتے تھے تو جو ہے دور جا کے وہ گرتے تھے، وہ جو آگ جو جل رہی ہے یہاں پہ، وہاں پہ دور سے پھینکے تھے ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد وہ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین، اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے، آپ جب اپنے لوگوں سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں، اپنے والد اور ان کے رشتہ دار اور ان کے جو ہے پورے شہر والے، تو اب آپ جو ہے اپنے بھانجے لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے تھے، آپ ایمان نہیں لایا تو کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا دے گا۔ پھر وہ اپنے بھانجے کو لے لیے، اپنی اہلیہ، اپنی شریک حیات کو ساتھ لے لیے، وہ جو ہے سارا علیہ السلام تھے، ان کو لے کے وہ آگے بڑھے، عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے وہ شام جو سیریا جسے کہتے ہیں وہاں پر جا کر آپ پہنچے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما، چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ بیٹے کی جو ہے خوشخبری اللہ تبارک تعالیٰ نے سنائی. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم مزاج فرزند کی بشارت دی. اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ نے یہ دیکھا کہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو سمجھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، یعنی کہ مجھے بچے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے اپنی اس خادمہ کو جو انہیں مصر کے فرعون سے عطا کیا تھا، ایک خادمہ دیے گئے تھے جو ان کے نکاح کر لو. چنانچہ حضرت نے جو ہے نا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے آپ نے دوسری شادی کی تھی، تو ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا، اس بیٹے کا نام. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی، یا آپ بڑے ہو چکے تھے، ایڈلٹ میں آ گئے تھے، اس وقت آپ نے خواب دیکھا. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے جو پہلا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ان کو جو ہے نا ذبح کر رہے ہیں. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن کنٹینیوسلی آتے رہا. اور یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. اس لیے اس خواب کو صرف خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حکم سمجھے ابراہیم علیہ السلام. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کا حکم سمجھا اللہ کا، اور پکا ارادہ کر لیا کہ بھئی اب میں یہ کر کے گزرنا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو، 8ویں رات جو ہوتی ہے، 7 یعنی 7ویں کا دن، 8ویں کی رات، اس دن آپ نے دیکھا تو کیا ہوا؟ آپ نے خواب کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. کوئی کہنے والا پکار رہا ہے، بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ آپ کو خواب پڑا. بس جب صبح اٹھے تو دل میں سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے. آپ یہ سوچنے لگے کیونکہ پہلی دفعہ آیا تھا تو اس میں سوچتے رہے. تو پھر دوبارہ جب 9ویں کی شام ہوئی تو پھر اب آپ کو، یعنی کہ صبح 9 ہونے والی ہے، تو شام میں آپ نے پھر دیکھا تو کیا ہے؟ اس میں بھی وہی خواب آپ کو پہنچا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر تیسری رات بھی یہی خواب آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم پا رہا ہوں، اور اپنے بیٹے سے وہی کلمات کہے جو آگے آ رہے ہیں. اب جو ہے نا، سبحان اللہ، یہ بھی اتنے پیارے کلمات ہیں والد اور بیٹے کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے. قال یا بنیا، قال یا بنیا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، فی المنامی، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں میرے بیٹے؟ انی اذبحک، میں تجھے قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اللہ اکبر. یہ والد کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، کیسا فرما بردار بیٹا تھا یہ. بول رہے ہیں کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے بیٹے؟ میں خواب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. سبحان اللہ، کیا پیارا بیٹا تھا. وہ فرما رہا ہے کہ قال، بیٹا نے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل، کر دیجئے. کیا بول رہے ہیں؟ افعل، کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں. اللہ. یہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں تھا اپنے بیٹے سے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا حکم ہوا تو بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیوں پوچھا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے. وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میری اولاد کہاں تک ایمان میں، اللہ کی محبت میں کہاں تک بڑی ہے، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے. اس لیے اپنے بیٹے سے پوچھا، ورنہ جو ہے جا کے قربانی دے سکتے تھے. بیٹے کی زبان سے کیا جواب نکلے گا یہ دیکھنا چاہ رہے تھے. اس خدائی آزمائش میں پورا اترے گا، اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو آزمائش ہمارے لیے دی ہے، اس میں یہ پورا نکلے گا یا نہیں. لیکن خلیل اللہ کے اس فرمانبردار بیٹے نے جواب دے کر اپنے والد کا جو ہے فرما بردار ہونے کا ثبوت دیا. کتنی بڑی بات ہے، ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ جا کے کچھ کام کر دو، یا چاہے آپ یہ کر دو، میرے یہ کام کر دو کی بات نہیں ہے. یہاں پہ تو جان کی بات آ رہی ہے. تو کیسا بیٹا تھا وہ، کتنا وفادار بیٹا، کتنا فرما بردار بیٹا تھا والد کا. فوری اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا. دوسری حکمت یہ کیا تھی پوچھنے کی کہ حضرت ابراہیم السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو دونوں کے لیے مشکل کا سبب بن جاتا تھا. اگر اچانک جا کے کاٹتے تو
ذبح کرتے تو ایک مشکل ہو جاتی. کہ بیٹے سے اس لیے ذکر کر دی کہ بیٹے کو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو جائے, وہ ذبح ہونے کی اذیت و تکلیف سہنے برداشت کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو جائے, پہلے سے وہ تیار ہو جائے, ورنہ جو ہے نا بعد میں جب پتہ چلے گا تو اس سے مشکل ہوگی. اور بیٹے کو کچھ آگے پیچھے نہ ہوگا ان کے, اس میں پہلے کر دیں گے تو بہتر ہوگا. اور دوسری طرف فخر, گھمنڈ, تکبر, خود پرستی پسندی کو ایک لخت میں ختم کر کے بے انتہا تواضع و عاجزی کا اظہار کرنا تھا. اب جو ہے بوڑھے باپ اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے, کتنی دعاؤں سے انہوں نے مانگا تھا اس بیٹے کو, لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور نوجوان فرزند 13 سال کا بچہ جو جوان ہے اپنے گلے پر چھری چلوانے کے لیے 100% تیار ہے. تو ان دونوں کے درمیان شیطان نے بیچ میں آ گیا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کباب میں ہڈی, ویسا لکھے ہیں, بن کر جو جان توڑ کوشش کی اس نے کہ کیا کرے. وہ کوشش یہ کری, تفاسیر میں لکھا ہے اس واقعے کو کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی, مگر سلام ہو اس ابراہیم علیہ السلام پر جنہوں نے 3 مرتبہ 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا. یہی آج قیامت تک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ادا کو. ہر حاجی یہ کنکری مارے بغیر اس کا حج ادا نہیں ہوتا. 3 دفعہ 3 دن تک مارتے ہیں برابر. اور شیطان کی ناپاک تدبیر کو ناکام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جو بہکا رہا تھا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریوں سے مار کے اس کی تدبیر کو, اس کی ارادوں کو ناکام کر دیا. حضرت اسماعیل السلام پر بھی جو شیطانی وسوسے سے محفوظ رہے, یقیناً اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شیطان کے وسوسوں سے کے شکار تھے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں. پیشانی کے بل لٹا دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین, پیشانی نیچے کر کے وہ لٹا دیا آپ کو. بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ عبادت کرنے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے, مجھے باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں, اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچا لیجئے. والد سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان اپنے کپڑوں کو بھی بچا لیجئے. ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر پڑے. میرا ثواب گھٹ جائے, اس کے علاوہ میری والدہ میرا خون کریں گے تو میرا ثواب بھی کم ہوگا, اور میری والدہ جب دیکھیں گی تو غم سے اور نڈھال ہو جائے گی. اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیر دیجئے تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے, کیونکہ بہت بڑی سخت چیز ہے. اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجیے, اور اگر آپ میرا قمیص والدہ کے پاس لے جانا ہے تو لے جائیں, شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو. اگلے تو بیٹے کی زبان سے الفاظ سن کر ایک باپ پہ کیا گزرتی ہے اس کو باپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ تھے, وہ مضبوط تھے. تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو, اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے بیٹے کو بوسا دیا, آنسو ٹپکتے آنکھوں کے ساتھ انہیں باندھا اور انہیں پیشانی کے بل پر لٹا دیا, اور چھری چلانی شروع کی, لیکن چھری بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا. چھری سے نہ کٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا ان کے درمیان رکھ دیا تھا. چھری اور گردن کے بیچ میں ایک پیتل کا ٹکڑا رکھ دیا تھا جس سے نہیں کٹا. پھر اللہ تعالیٰ نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے ہماری جو خواب کو پورا سچ کر کے دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذبیحہ اس کے عوض میں دیا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ عام بندوں کے نیک اعمال کی قدرت کا علم قیامت کے دن اس وقت ہوگا جب ہر ایک نامہ اعمال کھلا جائے گا. اس دن آدمی اپنے
کیے ہوئے ہر نیک اعمال کو دیکھ لے گا، اور اس دن اس کے نیک اعمال کے اللہ بارگاہ میں قبول ہو جانے کی اطلاع ملے گی۔ لیکن اللہ کے جب خاص بندے اخلاص کے ساتھ جب کرتے ہیں، ان میں ایک اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کی خدمت میں اس پیغام کے ساتھ بھیجا اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے اس آسمانی آواز پر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل ایک مینڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے کی تھی، یاد ہے نا؟ تو حابیل جو دونوں ان کی لڑائی ہوئی تھی ایک، تو اس میں جو ہے قربانی جو قبول ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی بے مثال قربانی کو اللہ تعالیٰ نے آنے والوں میں بھی جاری رکھا ہے، اور شریعت محمدیہ میں بھی یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ جو ہے 3 دن تک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کے نے پیش ہر 3 دن تک جو ہے آپ کو 10، 11، 12، 13 تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ پہلی ذی الحجہ کو قربانی جو کرنے والے ہیں وہ جو ہے اپنے ناخن اور بال ایک سے پہلے کٹوا لیں، ناخن بھی اور بال، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ تو اس کے لیے کیونکہ یہ حجاج بھی ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں، وہ ناخن بھی نہیں کاٹتے، اپنے بال بھی نہیں کاٹتے، تو ان کے ساتھ سملیرٹی کے لیے ہم کو بھی حکم ہے جو قربانی دیتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو نہ کریں۔ قربانی دینے کا مقصد جو ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، سورہ حج میں۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض سے مقرر کی، اس وجہ سے مقرر کی تاکہ وہ ان مویشیوں، جانوروں پہ جو ہے آپ کے پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، گائے، بیل، بکری، مینڈا، شیپ، یہ سب جو ہے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ وجہ یہ ہے سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، سب کا عبادت کے لائق ایک ہی ہے اللہ، بس اس کے فرمانبردار بن جاؤ۔ اے نبی بشارت دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں۔ تو قربانی کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کو لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اللہ تعالیٰ تک کیا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، دماؤها، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ کیا پہنچتا ہے اللہ کے پاس؟ تمہارا تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی جو ہے بات کو مان کے زندگی چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی کرنا۔ قربانی دینے سے اللہ کو کیا گوشت پہنچنے کا ہے؟ نہ ہی خون پہنچنے کا ہے، بلکہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا حکم ہے، ہم اطاعت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ وہ ہم کاٹ کے بھی بکرا، گائے جو ہے ہم ہی کاٹ لیتے ہیں، اس سے کچھ کیا کسی کو پہنچتا ہے؟ اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے نہ کچھ پہنچتا ہے۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ کون قربانی دے؟ آزاد ہو، مقیم کی ملکیت میں عید الاضحیٰ کے ایام میں صرف کیا ہے؟ سونا 3.5 تولے ہو، یا 5 چیزوں میں سے کوئی چیز یا ایک زیادہ، ٹوٹل ویلیو یا گولڈ کی ویلیو آپ کے پاس ہونا اتنی، یا 52 تولاس 52.5 تولاس چاندی، دونوں میں جو قیمت ہے، یعنی جیسے کسی کے پاس چاندی کے جو ہے فرض کریے آپ 52 تولے کے 20,000 یا 25,000 روپے بن جاتے ہیں، اور گولڈ کے جو ہے نا وہ 7 کے بہت زیادہ بن جاتے ہیں، 3 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس 20-25 ہزار روپے بھی سال بھر سے جمع ہیں، تو اس کو کیا ہے، آپ کو قربانی دینا آپ کو ضروری ہے۔ اس میں کیا ہے، آپ کے پاس سونا رکھا ہے، سونا کی بھی ہو گئی، اگر سے 20-25 ہزار روپے کا سونا ہے تو آپ کو قربانی دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس چاندی ہو گئی اتنی تو بھی دینا ہے، یا پھر آپ کے پاس صرف نوٹس ہیں، کوئنس ہیں، وہ جو ہے 25-30 ہزار روپے کے ہیں تو بھی آپ کو قربانی دینا ہے، یا پھر آپ کے پاس بیچنے والا سامان ہے، جیسے کوئی اسٹاک رکھا ہے آپ کے پاس، وہ اس کی ویلیو جو ہے 35,000 30,000 جو بھی وہ ویلیو بن رہی 52 تولہ آف چاندی کی آج کل، تو وہ اتنا ہے تو بھی آپ کو دینا ہے۔
یا پھر سونا چاندی پیسے سب ملا کے آپ کے پاس 35,000 روپیز ہو رہا ہے تو بھی آپ کو قربانی کرنا ہے. مرد کی مرد کو کرنا ہے. خواتین کے پاس سونا وغیرہ رکھا ہے تو ان کو خواتین کو اپنی قربانی بھی دینا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کی قربانی جیسے نماز جس کی ہے اس کو اسی کے نماز پڑھنا ہے. اسی طرح سے قربانی بھی خواتین کے پاس اکثر 2 3 4 تولے تو منیمم کیا بلکہ اس سے بڑھ کے سونا ہوتا ہے تو ان کی بھی اپنی انڈیویجول قربانی دینا لازم ہے. کیا قربانی پہ کیا ملے گا؟ اللہ کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہاں پہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں نے یا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانی دینے سے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے اس کا کیا اجر ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کیے تھے لیکن ہم کو کیا اجر ملے گا اس کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا اون کا کیا ہے؟ جب شیپ جو ہوتا ہے اس پہ تو اون ہوتا ہے نا تو اس کا کیا ہے؟ تو بولے کہ اس کے بھی اون کے ہر بال کے بدلے بھی نہیں. سبحان اللہ. تو اندازہ کریے آپ کتنے بال ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر. لاکھوں بال ہوتے ہوں گے. شاید بعض بندوں کے اتنے گناہ نہیں ہوتے ہوں گے جتنے بال ہوتے ہوں گے. تو اللہ تبارک تعالی وہ اس کو ایک قربانی پہ عرفے پہ بھی کلیئر کر دیا ہمارے کو, ایک قربانی دینے پہ بھی کلیئر کر دیا. تو یہ قربانی جو ہے بہت امپورٹنٹ عبادت ہے. اگر آج کل تو بہت سارے اللہ والے آرگنائزیشنس ہیں, اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو بھی غریب لوگوں تک آپ کی قربانی پہنچتی ہے. بہت سارے ادارے ہیں ہمارے ملکوں میں وہ کام کرتے ہیں. آپ کا تھوڑے سے پیسے لے کے کاٹتے ہیں پھر لے جا کے پورا بانٹتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا زیادہ سے زیادہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے موٹے تازے سینگ والے رنگت میں بھی دیکھنے میں بھی خوبصورت سفید ہوتے تھے جس میں سیاہی کیا میں تھوڑا سا لائٹ بلیک اس میں رہتے تھے تو مینڈے خریدتے آپ. اور کتنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تھے. وہ خود کی ایک قربانی کرتے تھے اور ساری امت کے لوگوں کی جانب سے ذبح فرماتے. دوسرا ایک بکرا اپنے نام سے کرتے اور ایک بکرا ساری امت کے طرف سے آپ دیتے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی, جنہوں نے جو ہے نا اللہ کو ایک مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. یعنی جو کلمہ پڑھا دل سے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کرتے. دوسرا خود اپنی اور اہل و عیال کی جانب سے ذبح فرماتے. دوسرا جو ہے اپنے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے. تو کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اپنی پوری امت کے لیے کر رہا ہے تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قربانی رکھیں. کیا قیمت ہوتی ہے انڈیا میں 3,000 4,000 4,000. تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک قربانی آپ کے نام سے بھی دیں. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حش فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے 2 مینڈے دمبے جو شیپ ہوتے ہیں 2 مینڈے کی قربانی کی. ایک مینڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دوسرا مینڈا اپنی طرف سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں, لہٰذا میں ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا. تو اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. تو ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہم کو استطاعت دی ہے تو ضرور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اپنے گھر والوں کی پہلے سب سے پہلے ان لوگوں کی ہے, ہونے کے بعد پھر اپنے گھر والوں کی قربانی ہونے کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رکھیں. اپنے مرحومین والدین اپنے نانا نانی دادا دادی جن کے کر سکتے ہیں آج ہم ان کے لیے کریں گے تو ہم بھی جب دادا نانی ہمارے پوتا پوتی ہوں گے نواسا نواسی ہوں گے ہم مر کے قبر میں ہڈی ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تب وہ بھی ہم اگر سے ہمارے اپنے نانا دادا کا خیال کریں گے تو ہماری آنے والی اولاد بھی ہم کو یاد رکھے گی. ورنہ ہم اگر اپنے نانا دادا دادی کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہماری اولاد بھی ہم کو فراموش کر دے گی. تو جیسا کریں گے ویسا ہماری اولاد کرے گی. تو آج ہم یہ کوشش کریں کہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس میں ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں. والدین ہو یا اپنے ان کے والدین ہو ان کو بھی یاد رکھیں. جانوروں کی خریداری میں علماء نے ڈیٹیلز ہیں اس میں لنگڑا جانور نہ ہو, لنگڑا پن نہ ہو, دکھانا نہیں.
کانا نہ ہو، کان یا ناک کٹی ہوئی نہ ہو، ایسا بیمار جانور جو بیماری سے لاغر ہو گیا ہو، ہڈی کوڑا ہو گیا ہو، ایسے جانوروں کو بھی جو ہے نہیں آپ خریدنا۔ سینگ اگر سے جڑ سے اکھڑ گئے ہیں تو ویسا جانور بھی نہیں، اندھا ہے تو نہیں، پیدائشی طور پہ کان ناک وغیرہ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں، دم کٹا ہے تو ایسا بھی نہیں۔ تو اللہ کے سامنے بہترین چیز دینا ہے ہم کو۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے دے رہے ہیں آپ۔ جب میں اپنے کپڑے خریدتا ہوں تو چاروں طرف سے دیکھتا ہوں کہ بھائی برابر بٹن ہے نہیں ہے، برابر رنگ سب طرف ٹھیک ہے نہیں، سیون ٹھیک ہے نہیں ہے۔ تو میں ایک کپڑا خریدتا ہوں تو دیکھتا ہوں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جب پیش کر رہے ہیں اپنی قربانی، تو بہترین سے بہترین قربانی، اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ قربانی کو ہم کو پیش کرنا ہے۔ اسی لیے اس کے سب سارے چیزیں دیکھ کے، دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہو، کمزور نہ ہو، لاغر نہ ہو، خالی ہڈی کا کوڑا نہ ہو، تو اس طرح سے کر کے ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک صبح کرتے وقت بھی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہم کو سکھائی ہے۔ یہاں ایک آدمی ذبح کرنے کے لیے بکری کو لٹایا ہوا تھا، حدیث شریف پاک کے مفہوم میں ہے، اور اپنی چھری تیز کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو کئی دفعہ مارنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر! جانور کے بھی کیسے حقوق ہے اسلام میں کہ بھائی اس کے سامنے تیز نہ کرو، جانور جو ہے ڈرتا ہے، تو اس کو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ کچھ ہونے والا ہے۔ تم نے اس کو لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کیوں نہیں کرتے؟ لٹانے سے پہلے کرو، پہلے کیوں کر رہے ہیں اس کے سامنے، یا پھر چھپا کے کرو۔ تو انشاءاللہ جو ہے ابھی ہم یہاں اپنی کلاس کو جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن کے بارے میں تھی، حج کے بارے میں بھی میں ایکچولی کلاس رکھنا چاہ رہا تھا پھر دوبارہ، کیونکہ بار بار یہی ریپیٹیشن ہو رہا انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ الحمد جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، صحیح کئی دفعہ پڑھتے ہیں، رکعتوں میں کتنی رکعتوں میں ہم پڑھتے ہیں؟ 17 رکعت تو آپ تقریباً یہ ہیں تو 11 بار تو 11-12 بار تو ہم ٹوٹل نماز میں پڑھتے ہیں روزانہ۔ تو وجہ یہ ہے کہ بار بار پڑھنے کی وجہ سے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ایک تو آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ سننے کا اجر ہے، جو بھی ہم سن رہے ہیں، جتنی دیر بیٹھے ہیں یا اللہ کی عبادت میں آ گیا، کتنی دفعہ ہم نے درود پڑھا ہے، کتنی دفعہ ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، یہ سب ہمارے لیے اجر ہے جتنی دیر بیٹھے ہیں۔ ایک مغفرت ہے، پچھلے 2 کلاس پہلے بھی ہم وہ حدیث سے مفہوم سنے تھے کہ بھائی جو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں گناہوں جہنم سے بھی آزاد کر دیتے ہیں، جنت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں، مغفرت بھی کر دیتے ہیں، اور آپ فخر کرتے ہیں ایسی محفلوں پہ۔ تو وہ ایک بینیفٹ تو مل گیا، بیٹھنے کا آپ کو اجر تو وہ مل گیا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، پورا عمل کر کے پھر بلغوا عنی ولو آیا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، میری بات ایک بھی آپ کو پتا ہے تو دوسرے تک پہنچانا ہے، تو پھر وہ دوسرا کام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہ کریں گے۔ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو کل پھر حج کے بارے میں کریں گے، یا پھر نیکسٹ ویک اس کی حج کے بارے میں انشاءاللہ کل نیکسٹ ویک کر لیں گے حج کے بارے میں۔ تو اب اپنی کلاس میں یہیں ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو بےحد قبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق وجنت الحق ونار الحق ونبینا حق ومحمد حق والساعة حق۔ اللهم لك اسلمت وبك امنت واليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت، انت ربنا واليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، انت الہی لا الہ الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، اپنے کرم و اپنے رحم سے اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے یہ آنے والے 10 دنوں کو آپ کی رضا پر گزار دیجئے۔ اے رب کریم، آپ نے ہم کو صحت و عافیت عطا فرمائی ہے، اے رحیم آپ کا بہت بہت شکر ہے، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو عطا کی ہے، کچھ نعمتوں کو تو ہم جانتے ہیں، بہت سی نعمتوں کو ہم جانتے نہیں، جسم میں ہمارے کیا کیا چیزیں آپ رکھی ہیں ہم کو پتا نہیں، لیکن ہم سانس آسانی سے لیتے ہیں، ہم جو ہے نا نگل آسانی سے لیتے ہیں، آنکھ کو آسانی سے گھما لیتے ہیں۔ اے رب کریم، کئی قسم کی آوازوں کو ہم پہچانتے ہیں، کئی قسم کے رنگوں کو ہم جانتے ہیں،
اے رب کریم کتنی نعمتوں سے آپ ہم کو نوازا ہے، اے رب کریم ہم کو آپ کی اطاعت پہ زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی گزارنے والے بنا دیجئے، اے رب کریم رحم فرمائیے ہم پر، اے رب کریم ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے، بے شک آپ کی دو انگلیوں کے بیچ میں سارے مخلوق کے قلوب ہیں، اے رب کریم ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اب آپ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر پھیر دیجئے، آپ کی اطاعت پر پھیر دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پھیر دیجئے، اے اللہ اے رب کریم رحم فرمائیے، اے اللہ جو حجاج آئے ہیں ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائیے، یا اللہ ان کے حج کو بے حد قبول فرمائیے، یا اللہ بار بار تیرے گھر کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائیے، اے رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین حلال روزگار عطا فرمائیے، اے رب کریم جو شادیوں کے قابل بچیاں ہیں بچے ہیں، اللہ تو اپنے کرم تو اپنے رحم سے بہترین جوڑیاں نصیب فرمائیے، یا رب کریم بہترین جوڑیاں نصیب فرمائیے، تاکہ آنے والی نسلیں اسلام اور دین پر قائم رہیں، تیرے اور تیرے نبی کے نام کو روشن کریں، اے رب کریم ایسی جوڑیاں نصیب فرمائیے، اے رب کریم یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی خاص دعاؤں کو قبول فرمائیے، مقبول فرمائیے، ان کی جو تمنائیں ہیں ان سب کو تمنائیں کو پورا فرمائیے، یا اللہ بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پل بھی آپ کی نافرمانی نہ کریں، یا اللہ بے شک ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے، لیکن اے رب کریم یہ ماحول ہمیں کھینچ لیتا ہے، اے رب کریم ہمارا نفس ہم کو بھٹکا دیتا ہے، اے رب کریم یہ شیطان یہ ابلیس ہمارے ساتھ لگا ہے، آپ ہم کو طاقت اور قوت عطا فرمائیے، آپ کی اطاعت کے لیے ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمائیے، یا اللہ ان سارے حملوں سے ہم کو بچا لیجئے، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے رب کریم یا رب کریم ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو اس پناہ میں لے لیجئے، اے رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن خیر کا آپ سے سوال کیا ہے ہم سب کو وہ عطا فرمائیے، اے رب کریم ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائیے، یا رب کریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک، آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔